ایک بادشاہ کے دربار میں کسی جرم میں ملوث 3 ملزم پیش کیے گئے۔ بقول لوگوں کے وہ تینوں بے گناہ تھے، مگر وہ تینوں اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ بادشاہ نے ان تینوں بے گناہ افراد کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ان تینوں کو پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا، جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا، اس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار، اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندھا ہوا ایک پولی پر جھول رہا تھا۔ رسے کو اگر ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندھا ہوا پتھر ایک دم زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا۔ چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا۔ سب سے پہلے عالم کو اس تختہ پر عین پتھر کے گرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی۔ عالم کہنے لگا، میرا خدا پر پختہ یقین ہے، وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا، بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا۔ اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختہ یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کی باری تھی۔ اس کو بھی تختہ پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی، وہ کہنے لگا، میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے، یہاں بھی انصاف ہی ہوگا۔ اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا، پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا۔ پھانسی دینے والے تمام لوگ اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی۔ اس کے بعد فلسفے کی باری تھی۔ اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ نہ تو عالم کو خدا نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے۔ دراصل میں نے غور سے دیکھا ہے کہ رسے پر ایک جگہ گانٹھ پڑ گئی ہے، جو پولی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے، جس سے رسہ پورا نہیں کھلتا اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا۔ فلسفے کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانٹھ تھی۔ انہوں نے جب گانٹھ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گرا اور فلسفے کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا۔ معزز ناظرین، بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی منہ بند رکھنا حکمت عملی میں شمار ہوتا ہے۔ جب بھی کسی نے نقصان اٹھایا، بولنے سے اٹھایا ہے، خاموشی سے نہیں۔ خاموش رہنے والا کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا اور فضول بولنے والا کبھی نفع نہیں پاتا۔